السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، میرا تعارف تو ضروری نہیں ہوں گا شاید۔ الحمدللہ میں تفسیر قرآن سے جڑ کے ہوں۔ میرا نام فوزیہ ہے اور الحمدللہ ہم تمام اس گروپ سے جڑ کے ہیں الحمدللہ، تو تھوڑی بہت تو پہچان ہوں گی ہم لوگوں کو۔ اور میرا یہ پہلا درس ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، وقال: فيشفعان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام تعریف اور حمد کے لائق اور سزاوار اللہ رب العالمین کے لیے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے تمام انبیاء کرام، خصوص کر ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری پیاری عزیز ماں اور بہنوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آج کا جو میرا عنوان ہے وہ رمضان اور قرآن کی فضیلت پر ہے، تو آئیے میری پیاری میم آپ کا وائس اسٹرک ہو رہا ہے میم۔ اور بہنوں، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دی، ہم مہینوں کی بھی فضیلت ہے الگ الگ انداز سے۔ تو ابھی آ رہی آواز صاف؟ آپ بتائیے اب صاف آ جی جی ابھی آ رہی کلیئر تھوڑی۔ تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی فضیلت دی ہے، وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی تعریف، یعنی یہ روزوں کے مہینے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے قرآن عظیم کے نزول کے لیے دیگر مہینوں میں اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات، جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یعنی صحف نازل ہوئے تھے پیپرز کی شکل میں، جیسے قرآن پوری ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر، تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحف نازل ہوئے تھے،
جو رمضان کی پہلی رات میں ہوئی تھی. پھر تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ قرآن جو ہے چھٹی رات رمضان کی 6 رات میں نازل ہوئی. پھر انجیل رمضان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور یہ آخری قرآن جو قرآن مجید ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے رمضان کی جو افضلیت ہے وہ دیگر مہینوں سے زیادہ بڑھ گئی. آواز صاف نہیں آ رہی. اور استاذہ صاحبہ آواز صاف نہیں آ رہی. قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو جو بھی اس قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو اور تھوڑا سا یہاں پر نیٹ ایشو ہے تو ڈاٹا تھوڑا شاید اس کا ابھی صاف آ رہی نہیں کم کرنا. جی ابھی صاف آ رہی ہے، بیچ میں تھوڑا بریک ہو جا رہی ہے، آواز سمجھ نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں آپ کنٹینیو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں ابھی آ رہی ہے آواز صاف. جی ہاں ابھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. ہاں نیٹ ایشو رہنے سے وہ لیو ہو جا رہی میٹنگ لیو ہو جا رہی ہے اور جو ہے آواز بھی صاف نہیں آ رہی بول رہے ہیں آپ لوگ. جی الحمدللہ بارک ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. قرآن کیا چیز ہے. قرآن تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ پاک کا بذات خود کلام ہے اپنے بندوں سے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے بندوں سے ہر وہ بات اس میں نازل فرما دی کہ وہ کیا چاہتا ہے. جیسا کہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 193 اور 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایک امانت دار فرشتہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوا اور تمہارے قلب پر یعنی دل پر اتارا گیا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت ہوئی. اور جو نزل به الروح الامین سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو روح الامین کے ذریعے سے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. تو یہ قرآن جو ہے اور اس کو جو امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوا آسمان سے وہ آسمان کے فرشتوں میں تمام دیگر دوسرے فرشتوں کا سردار بن گیا. سبحان اللہ. اور جو جس نبی کے سینے پر نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر دل پر تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو تمام دوسرے انبیاء کرام کے امام سردار بنا دیے. سبحان اللہ. اس قرآن کی فضیلت. اور پھر جس مہینے میں بھی یہ قرآن نازل ہوا جیسا کہ شہر رمضان الذی فیہ القرآن ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا ماہ رمضان میں تو اس مہینے کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بڑھا دی. اور جیسے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا اور شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتے. اور پھر جس رات یہ قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما دیا قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یعنی ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا یعنی قرآن کو. تو جس رات میں بھی نازل ہوئی جس مہینے میں بھی قرآن نازل ہوئی جس نبی پر بھی نازل ہوئی قرآن ان تمام وہ ہر ایک چیز جو پر بلند ہو گئی. سبحان اللہ. تو جیسے پیدا کیا الحمدللہ ہم یہ چیز جانتے ہیں یہ بات جانتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو
यानी एक खनखनी मिट्टी से पैदा फरमाया। यानी जैसा ही अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया तो उसकी सारी ग़िज़ा का इंतज़ाम, उसकी ज़रूरत की चीज़ें, उसकी जो भी इंसान को ज़रूरत की चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने के, खाने के, पीने के, हर वो चीज़ जो है अल्लाह ताला ने मिट्टी में ही समा दिया। और वो इंसान के अंदर जो रूह अल्लाह ताला ने समाई है, जो रूह डाली है अल्लाह ताला ने, वो रूह की ग़िज़ा का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने आसमानों से नाज़िल किया, जैसा कि कुरान अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया। तो हमारे जिस्म का जो यानी जो मिट्टी का जिस्म है हमारा, उसकी कोई भी हकीकत या औकात नहीं है। वो जैसे ही हम इंतकाल हो जाते, वो मिट्टी में ही वो मिट्टी मिल जाती, यानी उसका ठिकाना नीचे ही है। लेकिन उसके अंदर जो रूह है, वो रूह की अल्लाह ताला को ज़्यादा जो है मतलूब है, और वो रूह की ज़्यादा हमारी अहमियत है कि वो रूह आसमान से आई, और जब इंतकाल होंगी तो आसमान पे ही परवाज़ हो जाएँगी, और उस रूह की ग़िज़ा का भी इंतज़ाम अल्लाह ताला ने आसमानों से किया। सुभान अल्लाह। तो हमको ये चाहिए कि हम जितना हो सके अपनी रूह को ताज़ा करते रहें, जैसा कि अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत से, अल्लाह के ज़िक्र से, अज़कार से, नमाज से, इस तरह से हम जो है वो रूह की ग़िज़ा दे सकते। सुभान अल्लाह। यानी जितने भी इबादत हैं अल्लाह ताला के, वो तमाम इबादत रूह को हमारी ताज़गी देते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को रूह की ग़िज़ा देने वाले और उसको क़ुव्वत देने वाले बनाए, आमीन। फिर उम्मत मोहम्मदिया बनी में जब हिसाब किताब कायम होगा तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, यानी पूरी उम्मतें लोग ठहरे रहेंगे। पहले हिसाब किताब उम्मत मोहम्मदिया का होगा और वो जो है जन्नत में भेजी जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम पर इतना रहम फरमाए, हम बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि हम इस उम्मत में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने से रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। सुभान अल्लाह। रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। तीन ऐसे जगहों पर रहमत के इतने कसीर तादाद में जो है फरिश्ते नाजिल होते हैं। जैसा कि कब होते हैं वो, तो पहली चीज जहाँ पर कुरान की तिलावत होती है वहां पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मजलिसों में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र हो। और तीसरी वो उस शख्स के लिए जो हकीकी तालिब इल्म, यानी इल्म हासिल करने के लिए जो घर से निकलता है, या तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मोबाइल से ही इल्म सीखने के लिए बैठे हैं, तो फरिश्ते जो अपने पर बिछा देते हैं उनके लिए जो हकीकी तालिब इल्म हो। तो इन तीनों पर जो है, यहाँ पर जो है 3 ज़म ज्यादा जो है फरिश्ते कसरत की तादाद में नाजिल होते हैं। फिर कुरान कब नाजिल हुआ? आइए अब हम देखते हैं कि कुरान कब नाजिल हुआ और कैसे नाजिल हुआ। उस वक्त क्या हालात थे मक्का के कि जब वो नुज़ूल हुआ था कुरान का। मक्का के मुशरिकीन, जी यानी मक्का में ऐसे लोग थे, इतनी जाहिलियती दौर था उस वक्त कि लोग जो है एक ही यानी मक्का में यानी काबे के जो काबा जो है उसके अंदर जो है या फिर उसके अतराफ में जो है 360 बुतों की इबादत करते थे। वो खुद अपने हाथों से तराशते थे वो बुतों को मट्टी के बनाकर, और फिर जो है उसके अंदर जो है अपने ही अकीदा ऐसा रखते थे कि वो बुत जो है छोटे छोटे अल्लाह ताला से फरियाद रवा अर्जी करेंगे। फरियाद अर्जी करेंगे, ऐसा वो लोगों का अकायद है। तो ये सब चीजें देखते हुए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेजार हो गए कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से कैसे जोड़ूं, ये फिक्र लायक हो गई थी उनको।
تو وہ 360 بتیں جو تھی ان میں سب سے زیادہ جو بت تھے وہ 3 بت سب سے زیادہ مشہور تھے، یعنی مشہور جو بت تھے وہ لات، عزا اور منات۔ تو یہ لات، عزا اور منات کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نجم 19 اور 20 کی آیت میں فرماتا ہے افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى، یعنی کیا بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کو دیکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر بھی فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ لات کا جو بت کا نام انہوں نے نکالا تھا وہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے لات کے نام کو نکالا گیا۔ وہ کہ وہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ جو ہے مذکر یعنی مرد ہے اور یہ لات یعنی مؤنث سے عورت ہے، ایسا وہ لوگ کا عقیدہ تھا کہ وہ جوڑا بنا لیے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ للیت میں حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا تو آ کر عبادت کرنا شروع کر دیتی، تو ایسا جو ہے لات کو جو ہے وہ ماننے لگ گئے۔ پھر وہ جو ہے اہل طائف یعنی طیف والوں کے لیے یہ مشہور بت تھا، اور دوسرا جو بت تھا وہ عزا جو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک العزیز سے نکالا گیا، جو نخلا وادی کے ایک درخت یعنی جھاڑ تھا جس پر عمارت بنا کر لوگ کیا کرتے تھے، اس سے جو ہے دعائیں مانگتے تھے، اور یہ قبیلے قریش کے لوگ اس گھر کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، قریش قبیلے، یعنی یہ بھی اللہ کے نام یعنی اسم پاک المنان سے نکالا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ بت تھا۔ جو پھر 2 مدینے کے بڑے قبائل، الحمدللہ ہم سنتے ہیں کہ سیرت میں مدینے کے جو 2 بڑے قبائل تھے وہ اوس اور خزرج تھے، تو جب بھی وہ اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ حج اور عمرے کے لیے یہاں سے یعنی منات بت کے پاس کے لیے نکلتے تھے، تو ایسے یہ ماحول اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بارات کا اظہار کرتے ہوئے غار حرا میں اپنے آپ کو مشغول کر لیے تھے کہ میں کیسے رب کے بندوں کو اس سے جوڑوں، میں یہ سب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ بیزار بھی ظاہر کرتے ہوئے غار حرا میں مشغول ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ یعنی ابھی ہم سنے کہ 24 کی رات میں قرآن نازل ہوا، مسند احمد کی حدیث ہے، تو اسی دوران رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ پر جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل یعنی کلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جیسے ہی یعنی جیسا قریش کے لوگ یا پھر مکہ کے لوگ مشرکانہ لوگ جو تھے وہ لوگوں کا جو عقیدہ تھا، جیسے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ تمام لوگ اللہ کے رسول کو ہر بات پہ صدیق یعنی صادق ہے یعنی سچے ہو تم، امانت دار ہو تم، امین ہو تم، ایسا وہ لقب دیے تھے۔ پھر جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کیا تو وہ لوگوں کو کیا کرنا تھا، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو وہ لوگ اب جو ہے شک میں پڑ گئے کہ ہم جیسا کھانے پینے والا بندہ، ہمارے جیسا بازاروں میں پھرنے والا بندہ، بیوی بچے رکھنے والا، یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے اوپر اترتا ہے یا پھر جو ہے کلام اترتا ہے، ایسا وہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ تو
جیسے ہی وہ لوگ شک میں پڑ گئے تو اب وہ لوگ جو ہے سوال کرنے لگے اللہ کے رسول سے توحید کی دعوت دی، تو توحید پر جو ہے زیادہ وہ لوگ سوالیں کرنے لگے، ہمارا خدا تو مٹی سے بنے ہوا ہے، تمہارا خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے، ایسا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد، تو اللہ ایک ہے، اس کا پورا سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ تو ایسے ایسے لوگوں کی سوالات کے بنا پر ایک ایک سوال پر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہمیں قرآن کو مکمل فرما دیا۔ آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہمیں یعنی ہم نے موقع سے یعنی جیسا جیسا موقع آتا گیا ان لوگوں کے سوالوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور ہم الحمدللہ یہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو رات نازل ہوئی تھی شب قدر میں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ شب قدر کی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ ہے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا تاکہ اس کے بندوں کو دین کا پیغام دے، قرآن کی دعوت دے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن کے حقوق 5 ہیں۔ ایمان لانا، فرسٹ جو ہے حقوق وہ ہے ایمان لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں فرماتا ہے، پہلی اور دوسری میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی چیز ہی نہیں، بنا چوں چرائے تم اس ہر آیت کو، ہر بات کو میری جو ہے ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر ہم حدیثوں سے بھی یہ معلوم ہوتی ہے ہم کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی 6 چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے، اور 6 چیزیں کیا ہے وہ؟ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر دوسری اللہ کے تمام آسمانی کتابوں پر، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، پھر اللہ کے تمام رسولوں پر ہم کو ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شک وہ سچے پیغمبر تھے جو حق بات ہم تک پہنچائے، اور چوتھی چیز جو ہے تمام اللہ کے فرشتوں پر ہم کو ایمان لانا ہے کہ فرشتے واقع ہے اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کی حکم فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اور 5ویں چیز جو آخرت ہے، یعنی اس میں آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، جنت ہے، جہنم میں حساب کتاب دینا ہے، تمام مرحلے جو بھی آئیں گے آخرت میں وہ تمام چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ پھر 6ٹھی چیز جو ہے تقدیر پر ہماری ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو بھی اچھا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن کا یہ ہے کہ اس کی صحیح طریقے سے ہم کو تلاوت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تلاوت یعنی جیسا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی انداز میں ہم کو تلاوت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا تلاوت کرنے کا انداز بتایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انداز، اس کی تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ویسے ہی پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو، پھر صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، اسی طریقے سے ہم تک الحمدللہ جو ہم تجوید سے پڑھتے ہیں قرآن، جو مخارج ادا کرتے ہیں، جو ایک ایک حرف کو ادا کرتے ہیں، وہ انداز سے ہم کو تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرمایا کہ اپنی یعنی قرآن کو جو ہے تم اپنی آوازوں سے اس کو زینت بخشو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کو بہترین انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم جو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، جیسا کہ ہم کو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ الف بے تے، میری پیاری ماں اور بہنوں یہ الف بے تے جو ہے اردو میں پڑھا جاتا ہے ایسا، اب ہم عربک میں جب پڑھیں گے تو الف با تا سا ایسا جیسے بھی اس کو ہم
زبان کو کیسے اندر ڈالنا ہے یا پھر حلق سے آواز نکالنا ہے، کہاں زبان کو موڑنا ہے ہمارے منہ کے اندر، ویسا ہر ایک حرف کا جو الگ الگ مخارج ہے اس انداز سے ہم آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ورت ٹہر ٹہر کر پڑھا، یعنی ایک اتنے اچھے انداز سے خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے۔ جب ہم بیزار ہو جائیں قرآن پڑھتے پڑھتے تو اس کو روک دیں ہم، کیونکہ بیزارگی سے ہم کون سا بھی عمل کرے تو جو ہے وہ دل سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا ہی عمل اور خلوص دل سے جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو، جیسا کہ ہم جلدی جلدی میں پڑھتے، ہم جو ہے اب رمضان آ رہا تو ہم الحمدللہ کمپلیٹ کرنا ہے ہم کو قرآن ایک، انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے کیسا کرنا ہے اس کو، لیکن ہمارا یہ زیادہ لوگوں سے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے قرآن کمپلیٹ کرنا ہے، اتنے کرنا ہے۔ کیا ہم قرآن کو اس کے الفاظ اس کے حرف ادا کرتے ہوئے پڑھیں، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں کہ کون سی آیت آ رہی، اگر جنت کی آیت آ رہی تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں وہاں پر، جیسے ہی دوزخ کی آیت آ رہی ہم کو سمجھ میں آتا، وہاں پر جہنم ایسا بتایا جاتا تو ہم کو سمجھ میں آتا تھوڑا بہت تو بھی اس آیتوں میں کہ جہنم کا ذکر آ رہا تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا۔ اگر ہم ٹہر ٹہر کر پڑھیں گے نا قرآن تو بے شک ہم کو دلوں کو سکون میسر ہوتا، تو تھوڑا ہی صحیح اللہ تعالیٰ کو چھوٹا عمل ہی صحیح، تھوڑا ہی عمل صحیح، لیکن وہ خالص نیت کے ساتھ ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہر قرآن، یعنی جو قرآن کا ماہر ہو، اچھے انداز میں تلاوت کرتا ہو، اچھے مخارج سے قرآن کی یعنی پڑھتا ہو، وہ اس کے ساتھ شمار کس کے ساتھ بتایا گیا اس حدیث میں کہ اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو فرشتے اطاعت گزار ہیں رب کے، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ ماہر قرآن کا تلاوت کرنے والا جو ہے اس کا شمار ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم جو لوگ قرآن کی تلاوت کرنے میں تھوڑا پیچھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، وہ لوگ بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہو، اس حدیث میں بات آگے آ رہی، جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، دشواری محسوس کرتا ہو، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ یعنی جو قرآن کو سیکھنے والا ہو، اٹک اٹک کر کوشش کر رہا، محنت کر رہا ہو قرآن کو سیکھنے میں، اللہ تعالیٰ ماہر قرآن سے زیادہ 2 گنا اجر اس کو عطا فرما رہا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم کو اللہ تعالیٰ ہر عمل میں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے ہم کوشش ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو بھی رائے گا کرنے والا نہیں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحاب قرآن سے، یعنی صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی آخرت میں پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، یعنی جیسے یعنی اور اسی طرح تو ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، یعنی ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جتنا ہم قرآن کی تلاوت دنیا میں کریں گے، میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے عزیز پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا دے، قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہماری زندگیوں کو جوڑ دے اللہ رب العالمین۔ تو وہ ایک ایک آیت جو بھی ہم پڑھیں گے، اب تک ہم جتنے بھی قرآن کی تلاوت کی ہیں بچپن سے لے کر اب تک، ہم تو یاد نہیں ہے، یعنی ہم انسان ہے، بشر ہے، یعنی ہم نسیہ بھولنے والے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، اور جو ہے بھولنے والا وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے بار پڑھے قرآن کی تلاوت، کتنے آیتیں ہم پڑھے اپنی زندگی میں، اور آگے ہم کتنے پار جو ہے پڑھنے والے ہیں، کتنے دور کرنے والے ہیں، اللہ کو بہتر معلوم۔ تو آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، تو ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ترتیل کے ساتھ پڑھتے جا فرمائیں گے، اور جیسے جیسے بندہ تلاوت کرتے جائے گا،
आयतें पढ़ता जाएगा, एक एक सीढ़ी जन्नत की चढ़ता जाएगा, सुभान अल्लाह। फिर आखिरी आयत उसकी यानी आखिरी मुकाम वहाँ होगा जो वो आखिरी तिलावत यानी आखिरी आयत की तिलावत किया था, सुभान अल्लाह। ये तिरमिजी की हदीस है। फिर और एक आगे हदीस में आता है, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, मिसवाक को यानी मिसवाक करने का हुक्म दिया और फरमाया बंदा उसके पीछे आप खड़ा हो जाता है। जब बंदा कुरान की तिलावत करता है नमाज में तो वो गौर से कुरान को सुनता है। फिर जो है जैसे ही वो कुरान को सुनता है करीब हो जाता है और करीब होता है, सुनता है और करीब होता है, या ऊपर रख देता है यानी बंदे के मुंह पर रख देता है, और जितना वो कुरान की तिलावत करता है नमाज में वो पूरी तिलावत फरिश्ते के पेट में उतरते रहती है, सुभान अल्लाह। इससे हमको ये हदीस से हमको क्या पता चल रहा कि हम जो है अपनी नमाजों से हम याद करके अपनी नमाजों को खुश, जैसा कि अब हमको ऐसा बहुत ज्यादा यानी महसूस होता है कि एक ही अगर हम 3-4 सूरह याद है तो अगर हम सूरह याद यानी वही सूरों से अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज में यानी दिलचस्पी नहीं आती, यानी इंटरेस्ट नहीं आता जैसा कि वो रहना है नमाज में। तो अगर हम नए नए सूरह पढ़ेंगे उसको तर्जुमे से समझते हुए तो बेशक हमको ऐसा महसूस होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारे दिल को एक सुकून मुतमईन, हमारा दिल को एकदम खुशी से महसूस होती है कि हम नए अंदाज से हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो जितना भी हम कुरान की तिलावत करेंगे वो फरिश्ते के पेट में उतरते रहती है, क्योंकि जहां पर भी अल्लाह के जिक्र होता, अब नमाज की हालत में हम देखें कि एक फरिश्ता हमारे इतने करीब हो जाता कि वो अपना मुंह हमारे मुंह पर रख देता, सुभान अल्लाह। ये मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, सिलसिला सहीह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला का दस्तरखान है, जहां तक मुमकिन हो इसकी दावत को कबूल कर लो। ये कुरान अल्लाह ताला की रस्सी है। ये हम बगौर इस हदीस पर थोड़ी सी लंबी है, उसको हम गौर से सुनेंगे। और सिलसिला सहीह की हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कुरान एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में होता है और तो दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में, तो इसको मजबूती के साथ पकड़ लो क्योंकि उससे तुम कभी गुमराह और हलाक नहीं होंगे। यानी जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला की एक बंदे के बीच में जो है रस्सी हायल हो जाती है, यानी एक रोप जैसा कि एक इतने करीब हो जाते हैं अल्लाह ताला के कि हम एक तरफ अल्लाह ताला वो एक रस्सी के एक कोने को हाथ में थामे हुए रहते और हम दूसरा कोना हमारे हाथ में। तो हम इतने करीब अल्लाह ताला के जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर उसके बाद ये चमकता दमकता नूर है, यानी कुरान जो है चमकता दमकता नूर है और नफा बख्श इलाज है, सुभान अल्लाह। यानी ये इलाज भी है, रूहों का इलाज है, बीमारियों की शिफा है। रहीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यानी कुरान की सिफत इस हदीस में बताई गई कि ये झुकता नहीं कि इसको खड़ा करना पड़े या फिर टेढ़ा नहीं होता कि इसको सीधा करना पड़े। यानी जो कुरान की सिफत है तो फिर कुरान पर अमल करने वालों की, कुरान की तिलावत करने वालों की क्या सिफत होगी, उसके साथ ये जो जुड़ जाता है कुरान के साथ वही उसका भी जो है मर्तबा बुलंद किया जाता। तो ये सिफत भी उसके बराबर उसके जो है लायक हो जाती है। तो ये बार बार कसरत से पढ़ते रहने पर भी पुराना नहीं होता, यानी ये इससे दिल कभी भरता ही नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तिलावत किया करो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू इसके हर हरफ के बदले 10 नेकियों का अजर देता है, सुभान अल्लाह, हर हरफ के बदले। फिर फरमाते अल्लाह के रसूल कि मैं ये नहीं कहता कि याद रखो, यानी याद रखो, अल्लाह के रसूल की ताकीदन फरमा रहे हैं कि याद रखो, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, यानी जो एक हम जो दिखाई देता हमको, यानी कोई एक
वर्ड्स जो हमको मिला है कि जो दिखाई देता हमारे को, एक एक सिंगल जो वर्ड रहता ना, वो अलीफ लाम मीम जैसा कि मिला हुआ दिखाई देता हमको, वो एक ही हमको समझ में आता। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वो अलीफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। अलीफ पर 10 नेकियां मिलेंगे, लाम पर 10 नेकियां और मीम पर 10 नेकियां। तो इस वजह से जो है पूरे 30 नेकियां हमको मिल जाती हैं। तो हर हर्फ के बदले नेकियों में इजाफा अता फरमाए, आमीन। फिर सुनन अबू दाऊद की रिवायत में आता है, उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को बुलंद आवाज से तिलावत करने वाला, यानी ऊंची आवाज से तिलावत करने वाला ऐसा है जैसा कि एलानिया तौर पर सदका देने वाला। यानी सदका देना भी जो है बेहतरीन, अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है बंदे के लिए कि वो कुरान की यानी बुलंद आवाज से तिलावत करने वाला कैसा है वो शख्स, जैसा कि एलानिया तौर पर सदका देने वाला और आहिस्ता आवाज से जो कुरान की तिलावत करता है, यानी अपने बस हम ही को भी वो आवाज सुने नहीं आ रही लेकिन हम तिलावत कर रहे हैं, वैसा आहिस्ता आवाज से जो कुरान की तिलावत करते हैं वो चुपके से सदका देने वाले की तरह है। सुभान अल्लाह। तो हम अगर कुरान की तिलावत जोर से भी करेंगे तो हमारा दिल उसमें लगता कि हम क्या पढ़े, हमको समझ आता और नुज़ूल भी होता उस वक्त। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में जिब्रील सलाम के साथ दौर किया करते थे, जैसा कि मतलब पूरी कुरान नहीं बल्कि हर साल में जितना भी कुरान का हिस्सा नुज़ूल हुआ था, नाजिल हुआ था, उतना ही हिस्सा हर रमजान में, यानी एक रमजान में कुछ हिस्सा नाजिल हुआ था, फिर दूसरे रमजान तक और मजीद कुरान का हिस्सा मुकम्मल हो गया, जैसा कि पूरे 23 साल में मुकम्मल हुई कुरान। तो आकर कुरान सुनाया करते थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे, यानी एक बार करते थे वो एक दूसरे को सुनाकर हर रमजान में। तो हमको भी चाहिए कि रमजान में जितना हम यानी कुरान की एक बार तो भी हम मुकम्मल जो है कुरान को तिलावत करें, पूरी कुरान की तिलावत करें अच्छे अंदाज से, और ठहर ठहर कर हमको पढ़ना है, यानी जल्दी जल्दी भी हमको एकदम ऐसा अब हमको टाइम मिल रहा, हमको मजीद बहुत ज्यादा हमको फुर्सत होती है इन दिनों में कि कुरान की तिलावत हम कर सकते। तो कुरान की जब हम तिलावत कर रहे हैं मेरी प्यारी माँ और बहनों, तो हमको ये चाहिए कि उसके मानों पर भी हम गौर फिक्र करें, क्योंकि अरबिक हमारी जबान नहीं है। अरबिक को हम जो है ये अल्लाह ताला ने अरबिक में इसलिए नाजिल किया क्योंकि ये उस वक्त अरब में नाजिल हुई थी, वो अरब लोगों की जो फसीह जबान क्या थी, अरबिक थी, इसलिए अल्लाह ताला ने वहां पर इस लैंग्वेज में नाजिल फरमाई। तो आज हमारे यानी माशरे में, दुनिया में जो है बहुत सारे अपने जो भी जितने भी लैंग्वेजेस है तमाम यानी लैंग्वेज दस्तयाब है, हम जो है जो चाहे हम कुरान इंग्लिश में पढ़ सकते, तर्जुमे भी उर्दू में पढ़ सकते। तो हमारा मकसद ये है कुरान का, कुरान की तिलावत के साथ साथ उसके मानों पर भी गौर करें, उसको समझें, उस पर अमल करें। तो ये चीजें भी जो है इबादत, तो यानी तिलावत तो है लेकिन कुरान को समझना भी जो है इबादत है, उस पर गौर फिक्र करना। मानों से भी हम पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने को उतना ही हमको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, क्योंकि माना और अरबिक अलग तो नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में एक दौर किया करते थे, जितना भी यानी पाठ नाज़िल हुआ था कुरान का। फिर आखिरी रमजान यानी अल्लाह के रसूल का जब वफात का साल था, उस साल अल्लाह के रसूल 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान का दौर करके सुनाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस से आती है बात यह कि कुरान करीम का भी रमजान में कम से कम हर एक को चाहिए कि एक दौर मुकम्मल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं बल्कि ऐसा बोलते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है तिलावत के साथ समझना भी, क्योंकि कुरान की तिलावत एक दिन में कुरान को मुकम्मल कर सकता है, लेकिन हमको 7 दिन से
कम दिनों में मुकम्मल ना करो, कम से कम 7 दिन और उससे कम नहीं बल्कि फरमाए। फिर तीसरा जो हुकूक है कुरान का, अब तक हम क्या पढ़े थे, यानी 5 हुकूक है कुरान के। पहला ईमान लाना है, दूसरा उसकी अच्छी अंदर से तिलावत करना है। अब तीसरा हुकूक हम देखेंगे, ये कुरान को तदब्बुर के साथ, तफक्कुर यानी गौर व फिक्र के साथ उसको समझना है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में, इन्ना अंज़लनाहु कुरान ताक़िलून, यानी हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है ताकि यानी तुम से मुराद यहाँ पर कौन है, अहले अरब, अच्छी तरह समझ सको। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमा रहा है कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया। और जो है इसका कुरान का अदब में से भी एक अदब है कि हम जब भी कुरान की तिलावत करें फौरन हम क्या पढ़ना चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जरूरन हमको लाजिम है कि वहां पर हम ये पढ़ें, क्योंकि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ रहता है। तो वो शैतान जो है, इंसान जब भी इबादत में लगता है तो और ज्यादा वो है जो है क्या करता है, वो शैतान यानी दूसरे बातों में अपने दिमाग का डाइवर्ट करने को देखता, मतलब ऐसा ऐसा ख्यालात, बुरे ख्यालात यानी वसवसे डालते रहता। तो हम पहले वो शैतान को तऊस के साथ भगाने की कोशिश करें, जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है सूरह नहल की आयत में, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब तुम कुरान की तिलावत किया करो तो तुम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लिया कर लो, यानी वो शैतान से हम अल्लाह ताला की पनाह में आए। फिर उसके बाद चौथे जो चीज बताई गई कुरान की वो अमल करना है। चौथा हुकूक जो है अमल करना है। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु का कुरान के साथ क्या तर्ज अमल होता था, उनके मतलब कुरान के साथ क्या सुलूक होता था, आइए हम देखते हैं कि अबू अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मसनद अहमद की हदीस है। वो कहते हैं जो जिन सहाबा ने हमको कुरान पढ़ना सिखाया उन्होंने हमें बयान किया, जब रसूलुल्लाह से वो 10 आयतें सीख लेते थे तो हम जब तक अगली 10 आयत पर नहीं जाते थे तब तक कि हम पिछली 10 आयतों पर अमल ना कर ले। सुभान अल्लाह। और मस्जिद वो सहाबाओं ने इन लोगों को फरमाया कि जो कुरान की यानी कुरान की जो तालीम देते थे, सिखाते थे, उन छोटे यानी दूसरे सहाबाओं को बताते थे कि हम रसूलुल्लाह से दोनों चीजों की तालीम एक साथ हासिल की, यानी कुरान की तिलावत और उस पर अमल करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को भी ऐसे बंदों में शुमार फरमा दे जो कुरान के इल्म के साथ उस पर अमल की भी हमें तौफीक अता फरमाए। फिर सही बुखारी की हदीस में आता है, अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और अमल भी करता है, यानी जो मोमिन कुरान पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है उस मीठे लीमू की तरह है। यानी मीठा लीमू अब हमारी नजर में क्या है कि जैसा कि संतरा या फिर मौसम्बी, जैसा कि हम नारंगी बोलते हैं, वैसा उस मीठे लीमू की तरह है जिसका मजा भी बहुत अच्छा है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। जैसा कि अब हम खाली उसका छिलका ही खोलते ही जो है क्या होती है, उसकी खुशबू पूरे घर में हमको महसूस होने लगती कि हम क्या खा रहे हैं, लोग भी हम समझ जाते कि हम क्या खा रहे हैं। तो ऐसी मिसाल दी गई जो कुरान की तिलावत करता है जो मोमिन और उस पर अमल भी करता है, और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता लेकिन उस पर अमल करता है। यानी कुरान की तिलावत का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत बताई गई। जो कुरान तो पढ़ता है लेकिन उस पर अमल, यानी पढ़ता तो नहीं लेकिन उस पर अमल करता है, ठीक है, कुरान नहीं पढ़ता लेकिन उस पर अमल करता है, तो वो किस मिसाल दी गई उसके लिए कि खजूर की तरह है वो, या जैसा कि सूखा खजूर या फिर मीठा खजूर, जैसा कि कच्चा खजूर जो होता है उसकी खुशबू नहीं होती लेकिन उसका जायका मीठा होता है, तो उसकी खुशबू नहीं होती लेकिन उसका मजा तो बहुत अच्छा है। फिर सूर्य कमर में अल्लाह ताला फरमाता है 17, 22 और 32 और 40, इन एक ही सूर्य में अल्लाह ताला 4 मरतबा एक ही आयत का जिक्र फरमाया। वो क्या है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, यानी और बेशक हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ये आयत में हमको ये वाज़ेह कर दिया कि
اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. اب ہم یہاں پر کوئی ہیلا یا بہانے کی گنجائش ہی نہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو عالموں کی چیز ہے، یہ مفتیوں کی چیز ہے، یہ وہی سمجھ سکتے، صرف ہم تلاوت کر لیے تو کافی ہے. ایسا اگر ہمارا سوچ رہی، ہمارا جو ہے ہمارا عمل رہے گا، قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا، تو ہم جو ہے قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ جبکہ فرما رہا قرآن میں، ایک نہیں 4 مرتبہ یہ قرآن، یعنی یہ سورہ قمر کی آیتوں میں فرما رہا 4 مرتبہ کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو ہم جو ہے جتنا ہو سکے قرآن کو غور و فکر کریں تو برابر اندر جو قرآن میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہا بے شک وہ ہم کو سمجھ آ سکتی ہے. ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر ہم قرآن کی تلاوت یعنی کرتے، اگر قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہ نکالے، اب ہماری زندگی اتنی زیادہ مصروف ہو گئی اپنے کاموں میں کہ بس تلاوت ہی کرنا کافی ہم سمجھتے ہیں. جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیے کافی ہے، یا عمل ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیے چلو ختم، پڑھ لیا قرآن، اور سورہ کو پڑھ لیے چلو ختم. باقی قرآن کی تلاوت ہم کب کریں گے؟ نہیں. اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہم روزانہ، جیسا کہ ہم کو رمضان گزرنے کے بعد ہم ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ قرآن کی 10 آیتیں ہی صحیح ہم پڑھ کے اس کے معنوں پر غور و فکر کریں گے، ایک وقت نکالیں گے، ہم دونوں تینوں بیٹھیں گے گھر والے، اور ہمارے پڑوس والوں کو بٹھائیں گے یا پھر ہمارے رشتہ داروں کو بلائیں گے، ایک قرآن کی دعوت شروع کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت زیادہ تفسیر کی بھی قرآن ہے کہ اس کو ایک آیت کو ڈیٹیلز میں ہم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حالات، یعنی یہ آیت نازل ہونے کے حالات کیا تھے، تب جو ہے ہم کو بہت زیادہ قرآن کو ہمارا، یعنی ہم کو یہ قرآن سے بہت زیادہ دلچسپی بڑھ جاتی. تو ایک وقت ہم ایسا نکالے، معمول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ ہم بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے بچوں کو بھی لے کے انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن وقت نکال میری طرف پلٹ آنے، تجھے کوئی غم کے لیے اللہ کی قرآن یعنی اس کی کتاب، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے ہم کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جو ہم کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہے، ہم کو گمراہی سے بچاتی ہے، شرک سے بچاتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے کو آمادہ کرتی ہے. جو ہمارے نفس میں، ہمارے روح میں اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ تمام چیزوں کا سکون اس قرآن سے ہی ہے. اگر ہم اس سے جڑیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے مشغولیتوں کو بھی، جو ہمارے کام ہے دنیاوی، اس کو بھی آسان فرما دیں گا. اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید مشغولیتوں سے بھر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری محتاجی بھی کبھی دور نہ کروں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے، زیادہ سے زیادہ یعنی قرآن سے جڑنے والے بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے،
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر نہیں غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. جب اللہ تعالی ہمارے دلوں پر مہر لگا دے تو پھر کوئی شے یا کوئی چیز اس کو مٹانے والی نہیں سوائے اللہ کے. تو دیکھیے ہم کو وقت نکالنا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اپنے محلے والوں میں ہم کو یہ ذمہ فکر کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے پھر اس کو دوسروں کو بھی دے دو حق یہ قرآن کا کیا ہے. پھر تو اللہ کے رسول اس لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ دیکھیے اللہ کے رسول جو ہے اتنا دین پر ثابت قدمی. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاؤں سے مطلب انبیاؤں کے سردار، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوثر عطا کر دیا. آخرت میں بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت میں رہتے تھے، اتنے زیادہ مشغولیت میں رہتے تھے، یعنی دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ یہ اللہ پیغام کو بھی اس کے بندوں تک پہنچانے میں. پھر اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ یہ بھی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم فقہنی فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے تمام سنن دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے تھے، اور ہم بھی جو ہے اس پر جو ہے ثابت قدمی ہم کو رہنا ہے، یعنی دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کی دعا بھی کرنا ہے. کیونکہ جب بھی ہم ہاتھ اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے ہم اپنی ہدایت کی دعا کرنا، اپنی اولاد کو ہدایت کے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہدایت ہی وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہم ہدایت پر آ گئے تو دنیا بھی کامیاب ہماری اور آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ. پھر اب آخری پیغام جو ہے قرآن کا وہ کہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے. قرآن کا حق یہ ہے پانچواں کہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے میری پیاری مغر بہنوں کہ ہم جتنا بھی قرآن کو سمجھے ہیں اس کو ہم اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. جیسا کہ ہم کو ایک آیت ہی ہم معلوم ہو گئی ہم کو، تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ نہیں ابھی میرے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا، میں پورا قرآن پر اگر ہمارا سوچیں گے تو ہمارا کو چاہیے کوئی ایک حدیث بھی چھوٹی سی ہم کو معلوم ہو، ہم کو وہ حدیث کا علم، قرآن اللہ کی آیت کا علم ہم دوسروں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ آیت اور ایک حدیث کے جو ہے کیا ہے ہم عالم ہو گئے، ہم یعنی معلومات ہو گیا، علم ہو گیا ہم کو، ہم وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے یعنی سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم وہ لوگوں کے لیے خیر امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بے شک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس میں آتا ہے تم دوسروں کے حق میں سب سے بہتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو، تم تمام امتوں سے بہتر ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو. اور یعنی کیا بات ہم کو پتہ چل رہی کہ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، نفع یعنی فائدہ. اب فائدہ کیا چیز میں ہے؟ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے بندے کو اور آخرت کا بھی فائدہ ہے.
تو جو بندہ بھی اپنوں سے اتنا زیادہ محبت کرتا، اتنا عزیز رکھتا اپنے لوگوں کو، کہ اگر وہ صحیح راستہ نہیں بتایا، یعنی معلوم تو ہو گیا وہ بندے کو، لیکن اگر اپنے عزیزوں کو صحیح راستہ نہیں بتایا تو اس کی محبت کا کچھ بھی وہ فائدہ ہی نہیں. یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ سے جو ہے نجات، یعنی جہنم سے بچا لے اپنے عزیزوں کو. تو جہنم کی آگ سے بچانے کا جو راستہ ہے وہ قرآن کی دعوت دینا، قرآن کو سمجھانا، جو ہے حدیثوں کو سمجھانا، یعنی قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہی جو ہے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور دنیا میں کامیابی اور برکتوں کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہی کہ ہم زیادہ سے زیادہ، اللہ کے رسول فرمائے کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو. پھر ابو لہب کی بیٹی جو تھی حضرت درہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک وقت اللہ کے رسول سے کسی نے فرمایا کہ کون سا شخص بہتر ہے اللہ کے رسول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری، یعنی قرآن ہو، یعنی قرآن پڑھتا ہو، سب سے زیادہ قار ہو، یعنی تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. پھر تیسرا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے والا ہو. سبحان اللہ. یعنی نیکی کی طرف بلانے والا، نیکیوں کی طرف اپنے لوگوں کو راغب کرانے والا. یہ لوگ بہتر شخص ہے. پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ اور اس کے فرشتے، اہل زمین اور آسمان، اور یہاں تک کہ چینٹیاں اپنے بل میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت، یعنی دعائیں خیر کرتی ہے اور رحمتیں بھیجتی ہے جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم یا پھر باتیں سکھاتا ہو. سبحان اللہ. یعنی خیر کی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو، چاہے وہ سنت کی تعلیم ہو، اور باتیں سکھاتا ہو، اس کے لیے یہاں چینٹیاں بھی اور فرشتے، اللہ تعالیٰ بھی خود، اور جو ہے سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہے اس شخص کے حق میں خیر، یعنی خیر کی دعائیں اور رحمتیں بھیجتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر متفق علیہ کی حدیث ہے کہ حسد یعنی رشک کرنا صرف 2 آدمیوں پر جائز ہے. جیسا کہ حسد جو ہے ایسی بیماری ہے وہ کہ نیکیوں کی اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو وہ بیماری سے، یہ مہلک بیماری جس کو ہر شخص کو بچنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بتایا گیا کہ ان 2 آدمیوں پر حسد کرنا جائز ہے، یعنی رشک کرنا جائز ہے. جیسا کہ کون ہے وہ 2 شخص کے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، اور معاملہ فہمی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاملے فہمی عطا کی قرآن کے اور حدیث کے مطابق، اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ حکمت اور حق سے مطابق جو ہے فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو قرآن اور حدیث کی، اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو رات دن. اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو ضرورت مندوں پر. تو اس وجہ سے جو ہے 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. اور پھر قرآن چھوڑنے کے کیا نقصانات ہے؟ یہ کہ قوم کی بربادی کی وجہ ہے یہ قرآن کو چھوڑنے کا نقصانات. جیسا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بچے کیا ہو جائیں گے؟ مطلب وہ یعنی وہ راہ سے بھٹک جائیں گے، وہ ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی سمجھ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں کے قصے، اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کے قصے، اللہ تعالیٰ نے 25 پیغمبر، جیسا کہ ہم کو جانتے ہیں کہ 25 پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اور مزید جو ہے 1,24,000 یا پھر 25,000 بھی کئی روایتوں سے آ رہا کہ پیغمبر گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاؤں کا ذکر کیا، ان کے حالات، ان کے بیان، ان کے واقعات، ان کی قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. تو اگر وہ یعنی
وہ قصوں سے وہ واقعات سے ہم کو صبر کی تلقین یعنی صبر کا مادہ پیدا ہوتا کہ ہم جو ہے اتنے کمزور بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لے رہا، تو انبیاء کرام کی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش لیا ہے، تو ہم ان کے جیسے تو نہیں ہیں، ایسا ہمارے اندر مادہ پیدا ہوتا تو ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت دے سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں کر کے تقدیر پر ایمان نہیں لا کے میرے کچھ ہونا تھا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی جیسا سلوک ہونا تھا، بلکہ کئی ہم سننے میں آ رہا ابھی تھوڑے دنوں میں کہ خودکشی کر لے رہے کہ ان کے اندر صبر کا وہ مادہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو قرآن اور حدیث کے علم سے انسان کے اندر صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا، تو یہ قرآن چھوڑنے کا نقصانات ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ سورہ فرقان کی نمبر 30 آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے وقال الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ میری قوم کے لوگ، اللہ کے رسول خود یہ شکایت کریں گے اپنے قوم یعنی قوم کے خلاف، یعنی اپنی امت کے خلاف یہ شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر فرمایا، یہ شکایت اللہ کے رسول کریں گے کہ اللہ سے کریں گے کہ یہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہوتے نہیں تھے، یعنی قرآن کی طرف نہیں پلٹتے تھے، نہ اس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، نہ اور دوسروں کو سننے سے بھی روکتے تھے۔ یعنی ہماری تمام زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، ہم بھی دعوت ہم بھی کریں اور ہم بھی عمل کریں، کیونکہ اس میں ہر چیز کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ، ہر احکام عورت کے شوہر کے اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا۔ اس کے ریلیٹڈ پھر حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول نے اس کی بات کو واضح کر دیا کہ کیسے جو ہے ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ پھر تیسرا نقصان یہ ہے قرآن کو چھوڑنے کا کہ شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ سمجھنے ہی نہیں دیتا کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں، اس پر کیسے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جو قرآن کو چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو جو ہے مسلط کر دیتا ہے۔ پھر دنیا میں وہ تنگ حال ہو جاتا ہے اور آخرت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن جو نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ پھر قبروں میں عذاب کی وجہ بھی، یعنی اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، حدیث کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم کو جو قبر میں سوالات ہونے والے ہیں وہ کیا ہے؟ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، یعنی 3 سوالات کی بنا پر ہم کو جو ہے راحت ملنے والی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم وہ سوال ہم سمجھتے کہ بہت آسان ہے، لیکن آسان اس کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے گا، اس کو سمجھے گا، تو وہ آسان ہے اس کے لیے اور زبان پر اس کے آ بھی جائے گا، کیونکہ وہ عمل دنیا میں کرتا تھا، اسی لیے اس کی زبان پر آسانی سے آئے گا۔ اگر وہ ان چیزوں سے دور رہے گا، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، تو وہ اس کی زبان پر وہ سوالات کے جوابات بھی نہیں آئیں گے۔ تو پھر چوتھا سوال، یعنی ہم کو معلوم تھے کہ 3 سوال ہونے والے، الحمدللہ مسند یعنی ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ 3 سوال بندہ دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہ فرشتے سوال کریں گے کہ تم نے کس نے بتایا؟ چوتھا سوال، یہ تم نے کس نے بتایا؟ یعنی تو بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا اور اس کو سچا جانا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عمل میں دنیا میں کرا تھا، اسی لیے جو ہے مجھے یہ 3 سوالات کے جوابوں کا علم تھا، اس لیے میں دے سکا۔ تو دیکھیے ہم کو بہت آسان لگتا لیکن بہت مشکل ہے وہ سوال، کسی مطلب جو دنیا میں عمل نہیں کرتے قرآن حدیث پہ، سنت پہ، تو وہ 3 سوال بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں اس بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور جتنے بھی مرحوم گزر چکے ہیں، آج جو مرحوموں کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبر کے سوالات کو آسان فرما دے ان کے حق میں، آمین۔ اور پھر قرآن کو بخشنا کیسا ہے مردوں کے لیے، جیسا کہ ہمارے مرحوموں کے لیے لوگ سمجھتے کہ قرآن کو ہم زیادہ تر یہ عمل اب رمضان میں ہوتا، جیسا کہ رمضان آتے ہمارے مرحوم یاد آ جاتے اور جو ہے ان پر قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے رہتے۔ یہ کیا عمل سنت سے ثابت ہے میری پیاری ماں اور بہنوں؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے قرآن پڑھ کر بخشا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں
खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाओं का भी इंतकाल हुआ था, जैसा कि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा करे थे कि उन लोगों के ऊपर कुरान पढ़ के बख्शे या फिर उन लोगों को ऐसा सवाब पहुंचाए हो? नहीं, ना सहाबा कराम से ये अमल साबित है, ना अल्लाह के रसूल से, न ताबईन से, न तबे ताबईन से, ना हमको भी ये अमल करना है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यासीन की 69 और 70 आयत में वाज़ेह तौर पर ये फरमा दिया है कि वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। लियुनज़िरा मन कान हय्या, यानी देखिए ये आयत पर हम गौर करेंगे। ये कुरान को हमने जो है किसके लिए हिदायत है? जो जिंदा है उनके लिए हिदायत का रास्ता है, बता रहे हैं अल्लाह ताला ने। हमने उस शख्स के लिए जो ये आयत, ये कुरान साफ साफ तौर पर हिदायत का रास्ता है जो शख्स जिंदा हो, ना कि मुर्दा हो या फिर मरहूम हो। तो ये कुरान की किताब में अल्लाह ताला उसके अहकाम बता रहा है कि तुम जिंदगी कैसे गुजारना है, तुमको क्या चीज पे अमल करना है, क्या चीज से रुकना है, क्या चीज की तुमको दीन की दावत, लोगों को दावत देना है। ऐसा जो है कुरान, जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसी है, उसका जिक्र फरमा रहा। अगर हम ये पढ़ेंगे तो उसका सवाब मरहूमों को कैसे पहुंचेगा? नहीं, हम इतना मेहनत से पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरहूमों से हम बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन मरहूम के ऊपर जो हमारे अमाल पहुंचेंगे, हमारे जो यानी उनको जो सवाब पहुंचने वाला है, वो दूसरी शक्ल में जो अल्लाह के रसूल ने बताया है, वो अभी हम लेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। तो सिर्फ मैं ये बता दूंगी कि ये कुरान जो है पढ़ के बख्शना सुन्नत से साबित नहीं है। मरहूम को जो अमल पहुंचेगा, जो सवाब पहुंचेगा, वो अलग से नबी ने बताए हैं, वो इंशाल्लाह हम मालूम करें और हमारे मरहूमों को पहुंचाए इंशाल्लाह। और जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, सही रवा मुस्लिम, यानी मुस्लिम की रिवायत है ये कि जो शख्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं, तो वो अमल मरदूद है, यानी काबिल कबूल नहीं। देखिए अब ये कुरान की एक आयत आ गई कि अल्लाह ताला जो है क्या बता रहे हैं कि ये कुरान उस शख्स के लिए हिदायत है जो जिंदा है। फिर हमको ये हदीस का भी इल्म हो गया कि ऐसा अमल जिसने किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, हमारा जो है यानी हमारा जो है वो ऑर्डर नहीं, तो वो अमल चाहे वो कितना भी अच्छा होने दो, हमारी नजर में वो अमल काबिल कबूल हरगिज नहीं, बल्कि वो अमल मरदूद है, यानी कबूल होने वाला नहीं। तो हमको जो है वो अमल करें जो अल्लाह के रसूल से साबित हो, जो अल्लाह ताला ने अहकाम बताए हों। जैसा कि आमाल की कबूलियत की 3 शराइत हैं मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये हमको बहुत ज्यादा जहन नशीन करनी है ये बात को कि अल्लाह ताला ये 3 अमल यानी 3 शराइत यानी 3 ऐन शराइत है जो हमारे अमाल को कबूल करते हैं, नेक अमाल को। पहली शर्त ये है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाना, यानी तौहीद का इकरार करना। यानी कैसा तौहीद का? यानी तौहीद यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमको जिलाने वाला है, मारने वाला है, पालने वाला है, बारिश बरसाने वाला है, रिस्क देने वाला है, औलाद देने वाला है, हमको जो है दोबारा उठाने वाला है। ये तमाम चीजों का यकीन हम अल्लाह पर रखें कि अल्लाह ही ये चीजों का करने वाला है, तकदीर का उलट पुलट करने वाला अल्लाह है। हर चीज, बीमारी का आना, शिफा का देना, हर चीज अल्लाह ही के जिम्मा है। तो ये चीज को तौहीद कहते। तो इसके साथ फिर मुसलमानों का ये अकीदा भी होता है कि तौहीद के साथ शिर्क भी करने लग जाते हैं। जैसा कि अब कोई मुर्शद बोल दिए कि ये अमल करो, तुम्हारा इतने जो है रिस्क आ जाएगा, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगे, चाहे वो अमल सुन्नत से साबित भी क्यों ना हो। वो यानी बेइल्म शख्स, उसको वो शख्स को कुछ भी मालूम नहीं है। बस आजकल तो ऐसा हो गया है कि सिर्फ कमाने के लिए, अपने पैसे धंधे के लिए क्या कर रहे लोगों को यानी गुमराह कर दे रहे, तो लोग उनकी बातों में आकर अमल करने लग जा रहे हैं, चाहे वो अमल सुन्नत से साबित हो या कुरान से साबित हो या ना हो, ये नहीं देख रहे हैं। बस अपने जिंदगी के उनकी जो है यानी आफियत देखना चाह रहे हैं, सुकून देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो अमल ना कबूल है, उल्टा अल्लाह ताला से हम जो है यानी शिर्क में आ जा रहा वो। और जो है लिहाजा मुशरिक की कोई इबादत या अमल कबूल नहीं अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगता हो।
चाहे वो कितना भी अमल बड़ा रहने दो, चाहे वो हज होने दो, चाहे वो छोटा अमल सदका होने दो, तो हमको चाहिए कि अल्लाह पर ईमान रखते हुए तौहीद के साथ अपने अमल को अंजाम दें। और दूसरी शर्त ये है कि इखलास, यानी हर अमल में अल्लाह ताला की रजा हासिल हो, रजा मकसूद हो। हमारी नीयत ये होना कि अल्लाह मैं ये अमल सिर्फ खालिस तेरी रजा के लिए कर रही हूँ, यानी उस अमल में हम लोगों के दिखावे के लिए, या हमारी नीयत, यानी कुछ अमल ऐसे भी होते हैं कि दिखावा करना भी पड़ता, क्योंकि दिखावा करना पड़ता, यानी मतलब बोलने का ये है कि दिखाना भी पड़ता लोगों पे कि वो लोग इस अमल को देखकर शायद वो लोग भी ये अमल करने लग जाए। यानी दिखा एलानिया तौर पर भी हमको सदका देना है जैसा कि, और छुपा कर भी सदका दिए बोले अल्लाह के रसूल, जैसा कि अल्लाह एलानिया तौर पर अगर हम सदका देंगे, जैसा कि ज़कात है, ज़कात हम देंगे तो लोग देख कर बोलते हैं अरे हमारे पास भी माल है, उन्होंने तो ज़कात दे रहे हैं तो हमको भी देना है, ऐसा वो लोगों के दिल में आता। ये जो है खैर ये तो जाहिर है, लेकिन हमारी नीयत क्या है, हम लोगों को भी इसका इल्म दे रहे हैं कि ज़कात देना है, और हमारी नीयत दूसरी अंदर ये छुपी हुई है कि अल्लाह तू राजी हो जाए ये अमल से। तो खैर ये ज़कात और सदका के मुतालिक है ये तो एलानिया तौर पर देना, लेकिन हमारा हर अमल, चाहे वो नमाज, अब नमाज में देखिए अक्सर लोगों का जो अमल होता है कि नमाज को जब महफिल में होते, जब लोगों के सामने होते, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते, जब घर में होते तो शॉर्टकट में नमाज पढ़ के निकल जाते, सजदे भी सुकून से नहीं होते, रुकू भी सुकून से नहीं होते। तो ऐसा अमल जो यानी रियाकारी के लिए हो, जो दिखावे के लिए हो, ऐसा अमल अल्लाह ताला को पसंद नहीं, ना वो उसमें इखलास है। मैं शुरू में बताए हम के छोटा अमल ही क्यों ना हो, खालिस अल्लाह की रजा के लिए हम नीयत से करेंगे, खालिस नीयत से करेंगे, वो अल्लाह कबूल करने वाला है। फिर तीसरी शर्त ये है कि हर वो अमल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर रसूल अल्लाह की इत्तिबा हो, यानी रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक वो अमल हो, तभी वो अमल काबिल कबूल है। ठीक है, फिर जैसा कि हम तकरीर के इब्तिदा में सुने थे कि हम अल्लाह ताला हम उम्मत मोहम्मदिया को आखिरत में जन्नत में सबसे ज्यादा यानी हिसाब किताब होंगे और जन्नत में पहले जाएंगे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने वाले लोगों की सफ़े कितनी है, सुनन इब्ने माजा की हदीस में आ रहा है कि 120 सफ़े हैं, और इस उम्मत की यानी रसूल अल्लाह की उम्मत की सफ़े उसमें से 80 है, यानी इब्ने आदम से लेकर जितने भी कौमें आई थी आएंगे, जो भी बच्चा आखिरी तक, तो वो तमाम लोगों की सफ़े जो जन्नत में होंगी 120 होंगी, उनमें से 80 सफ़े आप सल्लल्लाहु यानी उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। सुभान अल्लाह। यानी किस बिना पर होंगी कि हम कुरान पर, हदीस पर, सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी जो है जन्नत के वारिस बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या फरमाया कि रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। तो देखिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारे औरतों का अक्सर ये जो है यानी सुनने में आता, पहले देखने में आता था, अब तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उनको हिदायत देके सिफारिश यानी कुरान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान और रोजा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कुरान और रोजा बंदे की हक में सिफारिश करेंगे आखिरत में, यानी उनसे अल्लाह ताला से यानी बहस करेंगे कि ये बंदा जो है मेरे लिए रोजा कहेगा, मेरे लिए ये बंदा दिन में अपनी ख्वाहिशात को रोकता था और जो है भूख से रोके रहता था, यानी खाने पीने से रुके रहता था। फिर कुरान क्या कहेगा आखिरत में कि अल्लाह मेरे लिए ये रातों में उठकर तिलावत करता था, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा, तो अल्लाह ताला उन दोनों की सिफारिश कबूल कर लेंगे। लेकिन अक्सर जो बेइल्म औरतें हैं, जिसको इल्म नहीं कुरान और हदीस का सुन्नतों का, वो लोग क्या समझते कि ऐसे कई लोग निकले हैं कि मुरीद बना ले रहे हैं। मैं ये बात बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ बोलना, क्योंकि लोग समझते हैं कि मुरीद बनने से सिफारिश करेंगे वो लोग और जो है हमको जन्नत में ले जाएंगे, हमारा जो वो दामन उनका पकड़ लेंगे, हम जन्नत में चलेंगे। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी फूफी सूफिया, तुम जो कुछ मांगना हो दुनिया में ही मुझसे मांग लो, मैं जो है आखिरत में तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। तो देखिए अल्लाह के रसूल ये बात बता रहे हैं। तो आज हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है कि यानी औरतों का जो करते हैं कि लोग सिफारिश करेंगे और उनके जरिए से हम जन्नत में चले जाएंगे, नौज़ बिल्लाह। ऐसा जो बस सिफारिश यानी उनके जो है मुरीद बन जाएंगे, सिफारिश हमारी कर देंगे, अमल की जरूरत ही नहीं है हमको दुनिया में।
ایسا اگر رہتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اللہ کے رسول اتنی محنت کیوں کرے؟ پھر صحابہ کرام اتنا عمل میں یعنی عمل پیرا کیوں ہوتے تھے؟ کیوں اپنے نفس کو، اپنے جو ہے خواہشات کو دبا کر اللہ کے راہ میں جہاد کیوں کرے تھے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے ہم کو کہ ہم عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں. اور اللہ کے رسول یہ بھی فرما دیے کہ عمل سے ہم دنیا آخرت میں جنت میں جانے والے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہم یہاں پر سیکھے ہیں اور سنے ہیں، سننے والوں کو اور بولنے والوں کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اس کے ناپسندیدہ کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم کو دستبردار کر دے اور اس کی طرف نیک عمل کی طرف مائل ہونے والے بنا دے، اور اس کا کلام ہم کو سمجھا دے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ جتنے بھی پریشان بندے ہیں مولا ان تمام کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جس کی بھی رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کے کاموں میں رکاوٹوں کو دور فرما کر سہل عطا فرما دے. ہمارے تمام کی مغفرت فرما دے. آنے والے رمضان کی سے ہمیں ملا دے، اس کے انوار و برکات سے ہمیں ملا دے، شب لیلۃ القدر سے ہمیں ملا دے. قرآن کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنا دے، اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین. ہم سے اور ہماری اولاد سے بھی دین کا کام لے لے. اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا تمام کی دعاؤں کو قبولیت شرف عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور کچھ سوالات ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.